خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں عہد عتیق میں سے زبور 50واں اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا۔ زبور 50واں تیسری آیت۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں، میں تجھے تیری قربانی کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوتنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ کیا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا، اور زانیوں کا شریک رہا۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے، اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب اے خدا کو بولنے والوں، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا عظیم، میں تیرے شکر کرتا ہوں آج کے دن وقت لمحات کے لیے جو تو نے بخش دیے۔ آسمانی باپ، تو آج ایک ایک جان سے مخاطب ہو۔ میں چاہتا ہوں تیری باتیں تیری لوگوں تک پہنچا جا۔ آسمانی تحریر تھیم بخش، یسوع نام، آمین۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں زبور 50واں اس کی 23ویں آیت۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آج میرا مضمون ہے
شکر گزاری میں قوت و اثر ہے. میرا مضمون ہے شکر گزاری میں قوت و اثر ہے. شکر گزاری کے لیے وہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں اسی کو روحانی زندگی میں اطلاق کریں. اب شکر گزاری میں ہم بہت سے لوگوں کو شکر گزاری کی عبادت کون کرتے ہیں؟ کسی نے گھر میں کروائی کبھی؟ ذرا ہاتھ بلند کریں گے. تقریباً 98% چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں شکر گزاری کی عبادت کرواتے اور کرتے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ شکر گزاری کی ترتیب کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ شکر گزاری کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کوئی بتا سکتا ہے؟ شکر گزاری کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ عزیز و اقارب کو دعوت دیتے ہیں. آپ نے شکر گزاری کروائی ہے، آپ کو اندازہ ہے، پروسیجر آپ کو علم ہے. پہلی اور بنیادی بات، آپ اپنے عزیز و اقارب کو مدعو کرتے ہیں شکر گزاری کی عبادت گزارنے، اور اسے ہم گویا شکر گزاری کی قربانی عیاں کریں گے کہ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں اور شکر گزاری کی قربانی خدا کے حضور میں گزران رہے ہیں. اب اگر غور کریں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، زبور 50 اس کی 23 آیت، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. اب خدا کی شکر گزاری کرنا، وہ چاہے ہماری زندگی کا کوئی بھی عالم ہی کیوں نہ ہو. عمومی طور پر انسان جب بہت سکھ میں ہوتا ہے نا، یہ عام سی اور اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ خدا کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، کسی کو خدا پیسہ بخشتا رہے نا، پیسہ دیتا رہے، وہ کہے گا واہ جی واہ کیا بات ہے، شکر ہے خدا تیرا. اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے انسان کا جب وہ چیز اسے میسر نہ ہو اور پھر بھی وہ ممنون ہو. در حقیقت وہ بیسیکلی شکر گزاری کا عنصر پیش کرتی ہے. ہم عام طور پر خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، جب تک کسی کے ساتھ اچھے ہوں اچھے رہیں گے، اچھے نہ کوئی رہے اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی آپ کا مزاج، موڈ، رویہ، سوچ بالکل بدل جاتی ہے. لیکن انسان کے مزاج میں اس اعتبار سے تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ وہ پہلے تک ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہے. مزاج بالکل برعکس ہے. اگر اس کے لیے کوئی مہربانی نہیں ہوئی، اگر اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، کوئی اس کے لیے رحمت جاری نہیں ہوئی، تو وہ خدا کا شکر گزار نہ ہو. بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم، اور پولس رسول تو اسے بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کرتا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. اب ہر ایک بات کو اگر غور کریں نا تو زندگی کے ہر ایک دور میں، ہر ایک کام میں، ہر ایک مقصد میں، ہر ایک پہلو میں، ہر ایک موڑ پر، ہر ایک دور اور دوراہے پر آپ شکر گزار ہیں. اور زبور نویس یوں بیان کرتا ہے 23 آیت، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. اب گویا دوسرے لفظوں میں وہ خدا کی تمجید کرتا ہے. جو شکر گزار ہوتا ہے خدا کا کہ خدا تیرا شکر ہو، اور شکر گزار ہوتا ہے تو وہ خدا ہی کی تمجید کرتا ہے.
اور واضح رہے کہ شکر گزاری کی قربانی گزارنا گویا خدا کی تمجید کرنا ہے، اور خدا کی تمجید جب کرتے ہیں تو تمجید میں شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں، اور شکر گزاری کی اس عبادت میں ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بھی شکر گزاری میں شامل ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کی بہت سے لوگوں کو بھی بلا لیا، عزیز و قارب کو بھی بلا لیا، رشتہ داروں کو جو کلوز ہے انہیں بھی بلا لیا۔ اب وہ شکر گزاری ہم دعوت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شکر گزاری میں شریک ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ اس شکر گزاری میں شامل ہو۔ اس کی بنیادی وجہ بعض اوقات آپ اس حقیقت سے ناواقف ہو، لیکن آئیں ذرا میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ عزیز و قارب کو دعوت کس سینس میں دیتے ہیں؟ دے تو دیتے ہیں لیکن اس حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں متی کی انجیل 9 باب 37 آیت، بائبل یہ بیان کرتی ہے، متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 37 آیت، بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ اب غور کریں، بحیثیت مسیحی ہماری ذمہ داری ہے کہ بڑی جلدی ان روحوں کو جیتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہم اپنے عزیز و قارب کو دعوت دیتے ہیں اس شکر گزاری میں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں اس شکر گزاری کی عبادت میں کہ آپ آئیں اس عبادت میں۔ اب وہ گویا ہم نے انویٹیشن دیا ہے، ہم نے انوائٹ کیا انہیں، کس میں؟ شکر گزاری میں۔ اور شکر گزاری میں انوائٹ کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس مسیح کی نجات کو حاصل کریں، وہ بھی اس مسیح کی کامل برکات کو اپنے لیے حاصل کریں۔ ہم انوائٹ کرتے ہیں شامل ہوں، لیکن بیسیکلی وہ اس لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم نے نجات پائی، جس طرح ہم نے برکت پائی، وہ بھی برکت پائے۔ ہم نے نجات پائی، وہ بھی نجات پائے۔ ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ آئے۔ بہت سے ہیں جو دعوت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، رہنے دو، نہ صحیح، ہم نہیں بلاتے ان کو۔ شکر گزاری بس ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس شکر گزاری میں دعوت دیں کہ وہ بھی خدا کی نجات اور خدا کی برکت سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے مسیح یسوع فرماتے ہیں، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ اب فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے، ہم نے اپنا کام کیا، اور ایسا پاسبل اور ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اپنا کام نہ کرے۔ ہاں البتہ ہم اپنے کام سے غافل ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن خدا ایسا نہیں کہ وہ اپنے کام سے غافل ہو جائے۔ خدا ایسا نہیں کہ اپنے کاموں سے کنارہ کش اور روپوش ہو۔ ہم اگر ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ شکر گزاری کریں، آپ آئیں، تو یاد رہے کہ خدا بھی اپنے کام کو کر کے رہتا ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ زبور 50 اس کی 23 آیت، میں بھی اسے اپنی نجات دکھاؤں گا۔ خدا اپنی نجات دکھاتا ہے تاکہ وہ مسیح میں جیتے جائیں، وہ مسیح کے لیے جیتے جائیں، وہ نجات کو حاصل کریں اس شکر گزاری کی عبادت میں۔ المیہ یہ ہوتا ہے، ہم صرف ان کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے ہی اپنے ہی گھر میں ہوتے ہیں۔ مثال لے لیں، اگر دیکھا جائے ہم
اپنے آپ کو ہی دعوت دے دیتے ہیں، چلو جی ہم نے عبادت میں جانا ہے، عبادت کرنی ہے، شکر گزاری کی عبادت میں شامل ہونا ہے۔ بچوں کو دعوت دے دی، بیوی کو دے دی، شوہر نے اپنے آپ کو دے دی، بس اس دعوت کو قبول کر لیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم عزیز و اقارب کو بھی اس دعوت میں شامل کریں۔ شکر گزاری کی بنیادی پہلی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ دعوت دیں تاکہ فصل کا مالک اس فصل کو کاٹے اور وہ فصل خدا کے لیے، خدا کے غلہ کے لیے بڑھے اور جیتی جائے۔ اور یاد رہے کہ اس کے لیے ہمیں انیشیٹو لینا ہوتا ہے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، انیشیٹو ہم نے لینا ہے۔ ہم نے ان روحوں کو جیتنا ہے، وہ روحیں جو خدا کے غلہ میں شامل نہیں ہیں، وہ روحیں جو خدا کے جلال میں شامل نہیں ہیں، وہ روحیں جو خدا کے احاطہ میں نہیں ہیں اور وہ کنارہ کش ہیں، انہیں ہم نے دعوت دینی ہے۔ میں غور کر رہا تھا، دنیا کے ہر کام میں آپ کسی بھی کام کو لے لیں، کوئی برا کام بھی لے لیں، دنیا کا اور نارمل روٹین کا بھی کام لے لیں، اس کی بات کر لیں۔ ایک مثال دے لیں، صرف ایک مثال، آؤ چلیں پکنک پر چلیں، دوسرے کو دعوت دے دی۔ لیکن زبور نویس یہ بیان کرتا ہے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ آؤ۔ یہ کیا ہے؟ انویٹیشن ہے، خدا کے گھر میں جانے کا انویٹیشن، خدا کی بادشاہی اور خدا کی حضوری میں آنے کی کے لیے انہیں انوائٹ کرنا۔ ہم شکر گزار ہوتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہی بچا دیا، بڑی بات ہے تیری، کہ میں ہی بچ گیا بس بہت ہے، میرا گھرانہ ہی بچ گیا وہی بہت ہے۔ لیکن یہ تو ہماری پرائمری ہے، پرائمری وال ہے، یہ تو ہماری بنیادی دیوار ہے۔ لیکن سیکنڈری وال پر بھی ہم کام کریں اور اوروں پر بھی ہم کام کریں، انہیں بھی ہم مدعو کریں۔ اور زبور بیان کرتا ہے، آؤ ہم خدا کے گھر چلیں۔ اب وہ اور دعوت دیتا ہے۔ آج ہم کتنی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو کہ وہ شکر گزاری میں شامل ہوں، خدا کے شکر گزار ہوں۔ آپ شکر گزار ہو گئے، لیکن جس نے شکر گزاری نہیں نہ کی، آپ اسے بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی خدا کی شکر گزاری کرے اور وہ روح جیتی جائے۔ اب غور کریں، بائبل مقدس کی ہی آیت ہے، اگر ایک توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے، صرف کس کے لیے؟ ایک روح کے لیے۔ تو میں بات کر رہا ہوں روحیں جمع ہیں۔ اب تو غور کریں وہ منظر کے آسمان پر کیا حال اور کیا عالم ہو جب آپ اس شکر گزاری میں دعوت دیں گے، تو آٹومیٹیکلی اس شکر گزاری میں وہ لوگ، وہ روح بھی جیتی جائے گی۔ وہ بلکہ روح نہیں بلکہ خدا کے فضل سے وہ روحیں جیتی جائیں گی اور وہ بھی نجات پائیں گی۔ آئیے ذرا دوسری شکر گزاری کے لیے پہلی بات دعوت دینی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 98% میرا ایک ویلیو میں نے سروے کیا، ابھی شکر گزاری کرتے ہیں چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے ممبرز اور فیملیز
تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ جواب دیں. دعوت دے دی آپ نے، اس کے بعد خادموں کو دعوت دے دی، اور کوئی اور بتا سکتا ہے؟ تیاری. دعوت دی، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بہنیں جو ہیں یہ صاف کر، وہ صاف کر، وہ چیزیں بھی صاف کر دیتے ہیں جس پر کبھی غور نہیں کیا ہوتا، نظر نہیں گئی ہوتی، اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں. اب ذرا غور کریں، میں واپس آؤں گا تیاری پر. ضیافت کی تیاری، پریپریشن فار دا فیسٹ. اب اس شکر گزاری کی ضیافت کے لیے تیاری یہ ضروری ہے. بعض لوگ ایک ایسی، میں شکر گزاری میں گیا، اس نے کہا کہ ہمیں بھی کسی نے دعوت دی، ہم ایک شکر گزاری میں گئے. کہتا کہ ہم جب گئے تو آگے سے وہ گھر والے کہیں اور گئے ہوئے تھے، صرف ان کی ایک بزرگہ ماں تھی اور وہ بس بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم سارے عزیز و اقارب جمع ہو گئے، چونکہ انہوں نے بلایا تھا، ہم چلے گئے. آگے سے وہ کہیں اور چلے گئے. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی، دعوت دے دیتے ہیں، شکر گزاری منعقد کر لیتے ہیں. شکر گزاری گزارنے کے لیے بنیادی بات یہ بھی ہے کہ آپ تیاری کریں. تیاری جب تک نہیں ہے نا، جب تک آپ کا ہوم ورک کسی کام پر نہیں ہے، وہ کام بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے. جب تک آپ کا وہ مین فوکل ٹارگٹ نہیں ہے تو آپ ادھر ادھر کوئی فائدہ نہیں. اور آپ غور کر لیں کہ شکر گزاری کی بھی عبادت ہوتی ہے نا، تو شکر گزاری میں بیسیکلی ہر ایک عام چیز کے لیے نہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چرچ میں اگر دعا بھی ہو رہی ہے نا تو کسی خاص مقصد کے لیے ہوگی. اگر کوئی بیمار ہے اسے خاص طور پر پوچھیں گے کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ بس بیمار ہے ٹھیک ہے سرسری سی دعا کر دی. چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا کے خادم بشپ صاحب اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ کا مین ٹارگٹ ہو، اور جو بات با مقصد ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اور خدا کے نزدیک بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. عام سی بات ہے، آپ کسی کے پاس چلے جائیں تو آپ جائیں گے تو کیوں جائیں گے؟ کسی کے پاس جائیں گے تو ایویں تو نہیں چلے جائیں گے کہ بلا وجہ ہی چلے جاتے ہیں. آپ کسی وجہ سے جاتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے، اس سے ملنے چلے گئے. اب یہ کیا ہے؟ مقصد ہے. اب جب تک کوئی آپ کی خاص تیاری نہیں ہے اس وقت تک وہ شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ شکر گزاری منعقد کر لیتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دے لیتے ہیں، لیکن از خود ان کی تیاری نہیں ہوتی. وہ خود وہ تیار نہیں ہوتے. تو آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں اس بات پر. دوسرے تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں دوسرا میرا پوائنٹ ضیافت کی تیاری، پریپریشن فار دا فیسٹ. اب دوسرے تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستگی سے کام میں لاتا ہو.
ایک کامیاب روحانی اور مقدس پروگرام یہ ضروری ہے کہ اس کی بھرپور تیاری کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایماندار حقیقی طور پر تیاری کر رہے ہیں؟ شکر گزاری کی عبادت میں ہم تیاری کرتے ہیں، اگر روحانی طور پر دیکھیں نا تو کیا ہماری روحانی تیاری ہو رہی ہے؟ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک موٹو ہے، ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک موٹو ہے، ہمارا ایک ایمبیشن، ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، ہم تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سونے کے لیے تیار ہو رہا ہو، ہوتا ہے تیار، پولر سے ہو کر آئے، کو ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے آئے اور بس آ کر رات کو سونے کے لیے تیار ہو۔ پولر سے کوئی تیار ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ شیو کرواتا ہے یا ہیئر ڈریسر کے پاس جاتا ہے تو کسی مقصد کے تحت جاتا ہے۔ موٹو، ایمبیشن، ٹارگٹ، ہماری تیاری جو ہے روحانی طور پر وہ ایک بے معنی سی نہیں ہے، بے وقت سی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ تیار ہو رہے ہیں۔ روحانی طور پر ہم ایک مقصد کے تحت تیار ہو رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جب مسیح آئے تو ہم اس کے سامنے فیس ٹو فیس اسے دیکھیں، اس کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے پولس رسول 15ویں آیت میں یوں تیموتھیوس کو بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول، اب مقبول خدا کے سامنے کیا کر؟ پیش کر، ہونے کے لیے پیش کر۔ ہماری تیاری ایسی نہ ہو کہ ہم نامقبول ہو جائیں۔ بائبل بیان کرتی ہے، پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو قائن اور ہابل دونوں خدا کے سامنے اپنے ہدیے لائے، ایک کی تیاری تھی بھرپور اور ایک غیر ضروری طور پر بغیر تیاری کے آ گیا۔ بغیر تیاری کیا آیا؟ ہدیہ نامنظور۔ نئے عہد نامے کو دیکھیں تو بائبل بیان کرتی مسیح یسوع نے ایک تمثیل کہی، اس ضیافت میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو بغیر تیاری کے تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو وہاں پھینکو جہاں دانتوں کا پیسنا ہے، رونا ہے، رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بغیر تیاری کے آیا۔ آج ہم روحانی طور پر شکر گزاری تو کر لیتے ہیں، شکر گزاری میں دوسرا بنیادی اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم تیار ہوں اور روحانی طور پر ہم اپنی زندگی کو تیار کریں اس بادشاہ کے حضور، اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی نامقبول ثابت ہو، اس کے سامنے ہم پیش ہوں، ہمارا چہرہ اس کے سامنے نظر آئے تو ہمارے چہرے پر داغ ہوں، جھریاں ہوں، دھبے ہوں، عیب ہوں۔ اور اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ایسی کلیسیا چاہتا ہے جس میں نہ تو کوئی جھری ہو، نہ کوئی عیب ہو، اور نہ ہی کوئی داغ ہو۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس دن کے لیے ہم تیار ہوں، جس طرح ہم شکر گزاری کے دن کے لیے بہت، ابھی میں نے بتایا، ہم تیار ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، گھر کو صاف، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، تو ہم شکر گزاری کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب اگر غور کریں نا تو ہماری روحانی زندگی بھی اسی دنیا میں رہ کر تیار ہوتی ہے، آسمان پر جا کر تیار نہیں ہوتی۔ اور یہ خوش فہمی ہے انسان کی کہ 1 منٹ پہلے بھی، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے۔ ایسے موقع خدا بہت ریئر دیتا ہے، ہر کسی کو ایسا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر
تیار اور اس کے سامنے مقبول بنے اور اس کے سامنے پیش ہو تو حقیقی طور پر آراستہ ہو روحانی اور ایسے اچھے کاموں سے. اور آئیے ذرا دیکھیں تھرڈ پوائنٹ. شکر گزاری کے بعد تیاری ہو گئی. اب ایک اہم مرحلہ اور وہ ہے شکر گزاری کی دعا. میں پڑھ رہا تھا امریکہ میں آج بھی جب شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں تو وہ اس بات پر خاص طور پر زور دیتے ہیں کہ شکر گزاری اور انٹرنیشنلی تھینکس گیونگ ڈے جب منایا جاتا ہے اور تھینکس گیونگ فیسٹ ہوتی ہے تو عام طور پر وہ کھانے پر عام طور پر وہ خاص طور پر جب کھانا پیش ہوتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. اب اگر غور کریں نا تو ہم جب شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری کا اہم اور سب سے وائٹل جو پوائنٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہی دعا ہے. دعوت دے لی تیاری کر لی لیکن اگر دعوت دے لیں تیاری کر لیں دعا نہ کریں تو وہ شکر گزاری بے معنی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں ذرا میرے ساتھ کلسیوں چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت. پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت. کلام مقدس میں یہ مرغوم ہے. پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا چوتھا باب اور اس کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. اب دعا کرنے میں مشغول رہیں شکر گزاری میں بیدار رہیں. بعض لوگ شکر گزاری میں وہ بیدار نہیں ہوتے ایکٹیو نہیں ہوتے ارنسٹلی وہ تھینکس گیونگ میں نہیں پائے جاتے. اور واضح رہے کہ دعا جو ہے شکر گزاری کی دعا وہ ہمیں خدا سے جوڑے رہتی ہے. اور خاص طور پر جب ہم کسی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا تو عام طور پر ہمارا ایک کنیکشن ہوتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کنیکٹیوٹی ود گاڈ خدا کے ساتھ رابطہ. اور میں غور کر رہا تھا گو کہ یہ تو ایک الہی نظام تھا ہی کہ مسیح مصلوب ہوتا لیکن گتسمنی پر میری ایک دم سوچ گئی اگر مسیح گتسمنی میں دعا نہ کرتے تو شاید کل عالم کے لیے کفارہ بھی نہ ہوتا. وہ تو ایک الہی نظام تھا ہی لیکن ایک سوچ یہ بھی جاتی ہے کہ اگر اور وہ کہتے ہیں اے باپ تو بھی تیری مرضی ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے لیکن تو بھی تیری مرضی پوری ہو. اور میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دعا نہ کرتے تو کل عالم نجات یافتہ نہ ہوتا اس کے لیے کفارہ نہ دیا جاتا. اور اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا سے بہت سے لوگ نجات یافتہ ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو نجات یافتہ نہیں ہوتے ہماری شکر گزاری کی دعا سے وہ لوگ بھی نجات اور ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو میری تمجید کرتا ہے وہ گویا
اسے خدا اپنی نجات دکھاتا ہے. جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا وہ میری تمجید کرتا اور میں اسے اپنی نجات دکھاؤں گا. اور ہم جب اس کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو ہم نجات کو حاصل بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھی نجات کو حاصل کرتے ہیں. اور دعا گویا دل ہے ہماری روحانی زندگی کا. دعا نہ کریں تو دل شاید بند ہو جائے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے دل کو بند کر دیتے ہیں دعا نہ کر کے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موت. لیکن واضح رہے کہ جب ہم اپنے دل کو دعا کے ذریعے سے ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، روحانی طور پر ہماری زندگی دھڑکتی رہتی اور چلتی رہتی ہے، لیکن جو ہی اور جیسے ہی ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں سمجھ لیں کہ ہمارا دل دھڑکنا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ گویا موت کی طرف ہمارے قدم راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہلاکت کی طرف ہمارے قدم راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم دعا کو اہمیت زیادہ دیں. اور شکر گزاری کے بعد، دعا کے بعد بڑا دلچسپ مرحلہ آ جاتا ہے. پھر کی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مسکرا کے کہہ رہا ہے کھانا. اب غور کریں، کھانا جو ہے، بعض لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. عام اجتماعات میں ایک سروے کے تحت دیکھا گیا کہ انسان جب آپ کسی بھی اجتماع کو دیکھ لیں، پہلا ہمارے ذہن میں ابھی فوراً آیا ہوگا شادی پر کھانا، دیگر اور اجتماعات میں کھانا. جہاں پر کھانے کا تذکرہ آتا ہے نا، وہاں پر انسان وہاں اپنے بساط اور اپنے آپ سے بڑھ کر کھا لیتا ہے. بعض لوگ کھانے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. اخلاقی طور پر تو اسے برا مانا جاتا ہے. جو بہت زیادہ، ایک ایسی جوان، اس نے مجھے فون کیا، کہتا چیئرمین صاحب دعا کریں، میں نے نا کھانا بہت ٹیسٹی تھا، میں نے کچھ اپنے آپ سے بڑھ کر ہی کھا لیا، اس کے بعد بیمار پڑ گیا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کسی کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اب لیکن بظاہر اخلاقی طور پر وہ ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر کھا لینا، اتنا کہ پنجابی سے کہتے ہیں نا رج جانا. اب وہ اور شاید اس سے بھی ایک اور کہ اپنے آپ کو مزید بھر لینا. لیکن روحانی طور پر اگر غور کریں نا تو ہم اور ہماری روحانی زندگی کا معیار، کھانا جو ہے ہمارے لیے خدا کا کلام ہے. اخلاقی طور پر شاید عام کھانا جو جسمانی طور پر کھانا ہے، بہت کوئی زیادہ کھا لے نا تو اسے برا سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول دیتے ہیں اس کے لیے کہ یہ تو یہ ہے، وہ یہ تو یہ ہے. لیکن روحانی طور پر جو بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے نا، وہ روحانی طور پر مضبوط اور تقویت پذیر روحانی انسان ہوتا. پہلے تک، کل رات تک میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ جو بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے نا وہ اچھا ذرا اخلاقی طور پر نہیں ہوتا. لیکن کل رات سے مجھے بھی روحانی سمجھ یہ آئی اور میں نے بھی اس چیز میں اپنے لیے سیکھا
کہ جسمانی چاہے نہ ہو لیکن روحانی ہمارا کھانا بھرپور ہو، ایسا کہ ہم اوور ایٹنگ کریں. اوور ایٹنگ سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ کھا لینا جسمانی طور پر. اور عام طور پر پنجاب میں بہت اس چیز پر زیادہ فوکس دیا جاتا ہے. عام بندے سے زیادہ پادری صاحبان جو ہیں وہ کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. بہرحال روحانی طور پر اگر غور کریں نا تو خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اوور ایٹنگ کریں. کس کو؟ خدا کے کلام کو. اب اوور ایٹنگ کیا ہے؟ اوور ایٹنگ یہ ہے کہ اپنی بساط اپنے آپ سے بڑھ کر اس کھانے کو نوش فرمانا ہے. اور زبور نویس یہ بیان کرتا ہے میں نے تیرے کلام کو رکھ لیا اور میں تیرے کلام کو نوش کرتا ہوں. ایوب بیان کرتا ہے میں تیرے کلام کو نوش کرتا ہوں. اب جو نوش کرنا ہے، کھانا ہے، مین اہم بات یہ ہے کہ وہ کھانا ہمارے لیے عام طور پر آپ کسی کراچی میں تو 7 سٹار نہیں ہے، 5 سٹار ہوٹلز میں جائیں تو ایپیٹائزر، اس کے بعد جو ہے وہ مین کورس ہوتا ہے. فرسٹ آپ کو پہلے ڈائریکٹ آپ بریانی پر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو ایپیٹائزر اور اس کے بعد سے پھر آپ کو مین کورس پر. اور وہ جو مین کورس ہوتا ہے وہ بیسک پرنسپل فوڈ ہوتا ہے. اور ہمارے لیے بیسک پرنسپل فوڈ جو ہے وہ کلام مقدس ہے. اور وہ کلام کی باتیں، وہ کلام کی آیات ہمارے لیے جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور جب ہم اسے اوور ایٹنگ کرتے ہیں اس سے ہمارے لیے فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی. جسمانی طور پر تو آپ بہت زیادہ کھا لیں تو آپ کو شاید بیمار پڑ جائے 10 دن 12 دن، آپ پھر وہ کھانا جو آپ نے کھایا ہوتا ہے اس سے آپ کو اجتناب کرنا پڑتا ہے. لیکن کلام مقدس کو آپ جب اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو نہ تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں بلکہ اس کے رائٹ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. اور وہ ایفیکٹس خدا کی برکات کے ہوتے ہیں اور وہ اثرات جو ہیں وہ خدا کی رحمتوں کے ثابت ہوتے ہیں اور جس سے آپ کو روحانی طور پر تقویت حاصل ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے جب آپ بہت زیادہ بطاط سے کھاتے ہیں، خدا کے کلام کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں، نوش کرتے ہیں. اور اس کی اگر نئے عہد نامے میں دیکھ لینا تو مسیح اپنا کھانا دیتا ہے، اپنا بدن ہمیں کیا کرتا ہے؟ کھانے کو دیتا ہے. اور جو اس کے بدن کو کھاتا اور پیتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کو پڑھیں، جو میرا خون، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اس میں اب وہ زندگی جو ہے ہماری ریڈیوس نہیں ہوتی، وہ زندگی ہماری کم نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہمارے لیے صحت، اب کون سی صحت؟ ہماری روحانی صحت مضبوط ہوتی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلام کو اتنا بس نارمل سی ڈائٹ لے لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے بعض چرچز میں آپ بالکل ایپیٹائزر آپ کو دیا جاتا ہے، کلام سنایا جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایپیٹائزر ہو گیا، نارمل سا کھانا اور لائٹ سا کھانا، نرم غذا. کتنی؟ 5 منٹ کی، 10 منٹ، 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ بھی ہو گیا نا 20 منٹ. لیکن ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ خدا ایپیٹائزر نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بیسک پرنسپل فوڈ کو، یعنی ہم اپنے بنیادی اہم کھانے کو حاصل کریں اور وہ مزید زیادہ ہو، طویل ہو.
بھرپور ہو، تاکہ ہم بھرپور کلام کو نوش فرماتے رہیں وقت کے اعتبار سے۔ جتنی دیر ہم کھانے میں لگاتے ہیں، مثال لے لیں، آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کلام جو ہے وہ نازل ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، اور ہم اس کو اپنے ذہن میں نوش کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے بھرپور ہو سکے۔ اور اس کے لیے آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں پولس رسول یوں بیان کرتا ہے، افسیوں اس کا، ان دونوں کو میں نے مرج کر دیا ہے، بنیادی خوراک کو نوش فرمانا اور زیادہ بھر لیں، زیادہ اپنے آپ کو بھر لیں کھانے سے۔ افسیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ معموری سمجھتے ہیں؟ معموری ہے بھرنا، معمور۔ ہم اکثر کہتے ہیں خداوند تیرا گھر تیرے جلال سے معمور ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ خداوند تیرا جلال بھرا ہوا ہے۔ اب بھرنا جو ہے، آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ لاسٹ فلنگ آپ کی کب ہوئی تھی؟ حضوری سے، مسا سے، خدا کے جلال سے آپ کب بھرے تھے؟ اور ایسا تو نہیں آپ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یقینی طور پر انسان کا معیار روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، آپ اسے جتنا بھر لیں، پانی پی کر پیٹ کو بھر لیں، کھانا کھا کر پیٹ کو بھر لیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خالی ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہے، جب ہم ایک بیک وقت بھر لیتے ہیں اس کلام سے اپنے آپ کو، تو وقت درکار ہوتا اور ضرورت پڑ جاتی ہے، اور وہ گویا اشد ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں پھر بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پھر سے معموری سے معمور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پھر سے مسا سے بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں کلام مقدس میں 19ویں آیت، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ اب محبت اس کی ہم جان سکیں، اور وہ اس انداز سے کہ خدا کی حضوری کیسی ہے، اس کی حضوری کا احساس کیسا ہے، اس کا مسا ہماری زندگیوں میں فلو کرے، اور ہم اپنے آپ کو بہنے دیں۔ اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی حضوری سے اپنے آپ کو بہنے ہی نہیں دیتے، تاکہ ہم بھر نہ جائیں۔ جہاں حضوری زیادہ آنا شروع ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو سٹاپ کر دیتے ہیں، بس۔ لیکن ابھی میں نے بتایا کہ شاید اخلاقی طور پر ہم بہت زیادہ بھر لیں تو وہ برا ہو، لیکن روحانی طور پر خدا چاہتا ہے کہ ہم بھرتے ہی جائیں اپنے آپ کو، اور لبریز ہو جائیں۔ اور آپ کسی پانی اور گلاس کو دیکھیں نا، گلاس کو اگر بھر لیں اور وہ پانی بہتا ہی جائے، بہتا ہی جائے، بہتا ہی جائے، تو وہ پانی کا لیول کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مسلسل اور متواتر اس سانچے کے گلاس میں پانی ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں۔ ہاں البتہ وہ اوور فلو ہو سکتا ہے، البتہ وہ گر سکتا ہے، وہ بہہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی کا معیار گھٹنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح ہماری روحانی زندگی کا معیار بھی ہے۔ جب ہم اس خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہماری شکر گزاریاں اس قدر بھر جائیں کہ ہم لبریز ہوتے جائیں، لبریز ہوتے جائیں، اور مسا سے بھرتے جائیں، معموری سے معمور ہوتے جائیں۔ اور وہ تو چاہتا ہی یہ ہے، آئیں غور کریں کلام مقدس میں 19ویں آیت اس کا آخری حصہ، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب معموری تک، خدا کی ساری معموری ایک شخص میں سکونت کرتی ہے، اور وہ ہے
خدا کا بیٹا یسوع۔ اب جب ہم اس کی محبت سے معمور ہو جاتے ہیں تو اس میں ساری معمولی سکونت کرتی ہے اور وہ ہمیں اپنی معمولی سے بھر دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں اپنی معمولی سے بھر دیتا ہے تو یاد رہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو بھی پانی کے اس جہاں جہاں پانی جاتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا پانی کا جہاں بہاؤ ہوگا پانی وہاں جائے گا، لیکن اگر کہیں اونچ یعنی نشیبی جگہ ہے پانی وہاں جاتا ہی جائے گا، لیکن اگر کہیں اونچی جگہ ہے تو وہاں پانی کا فلو جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم اس کلام سے اپنے آپ کو روح سے معمور کرتے ہیں تو ہم بہتے ہی جاتے ہیں، اس مسا سے اس کی حضوری سے معمور ہوتے ہی جاتے ہیں، اور وہ فلو جاری رہتا ہے اور رہتا ہے، وہ پھر رکتا نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہم خود اپنے آپ کو اس فلو کو روک دیتے ہیں وہ فلو بھی رک جاتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کی معمولی سے بھر جائیں، اتنا کھائیں کہ ہم بھر جائیں۔ شاید اب آپ کھانے کی طرف آگے ہو، لیکن کلام کے کھانے کو اتنا کھائیں کہ آپ بھر جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کھا کے پھر کیا کرتے ہیں؟ آخری حل یہ رہ جاتا ہے، ایک اور بنیادی بات، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی کہہ رہے ہیں چائے؟ کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کا تو سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ کھانے کے بعد ہم ایک دوسرے سے رفاقت کرتے ہیں، ملنا ملانا جس کو عام طور پر کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سلیس زبان میں میل ملاپ، رفاقت، فیلوشپ۔ اب رفاقت جو ہے شکر گزاری میں بہت ضروری ہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے، زیادہ تر میں نے دیکھا جہاں کھانا کھا لیا نا، بھر لیا، مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے، بہت ہے، بیگ اٹھایا اور چل لیے، چلو جی اوکے بائے میں جا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے سے رفاقت ہو، ہم میل ملاپ رکھیں۔ آئیں ذرا غور کریں، پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں آیت، کلام مقدس میں پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں آیت یہ لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر وہ نور ہے تو ہم بھی نور ہے، اور ہم نور میں چلتے ہیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے، کس سے؟ نور سے۔ اور شراکت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ روحانی زندگی میں جب تک آپ کی رفاقت نہیں ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہے تو یہ خطرناک المیہ ہے۔ اور اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، خدا گاڈز پلان، خدا کا منصوبہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ میل ملاپ رکھیں۔
शैतान का मंसूबा ये है कि आप आइसोलेट हो जाएं। आइसोलेट का मतलब ये है कि आप जुदा हो जाएं, तन्हा हो जाएं, अकेले पड़ जाएं। और उसका मंसूबा ये होता है, और वो क्या करता है, अलग अलग करता है, अलग अलग रखता है सबको। उसकी वजह यह है कि बआसानी वो हमला करे और गिरा दे। इसीलिए दाऊद यूं बयान करता है ज़बूर 132 में पहली आयत, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिल कर रहे। और जब हम भाई से मुराद हम कलीसिया हम शराकत करती और शरीक होते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, तो इब्लीस इतनी आसानी से हम पर हमला नहीं कर सकता। और हमला अगर वो करता भी है तो एक से बेहतर दो हैं। अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा खड़ा करे, लेकिन अगर एक या ना वो गिरा है ना तो वो गिरा ही रहता है। उसकी वजह यह है कि शराकत, एक दूसरे से मेल मिलाप। जब जहां आइसोलेशन है, जहां अलैदगी है, जहां तन्हाई है, जहां अकेलापन है, वहां इब्लीस बड़ी आसानी से वार करके गिरा सकता है, हलाक भी कर सकता है, नाबूद भी कर सकता है, हमारी रूहानी जिंदगी को बुझा भी सकता है, हमारी रूहानी जिंदगी को रोक भी सकता है। लेकिन जब हम मिले होते हैं ना, जहां इसकी मैं यूं मिसाल दूं, चोर और डाकू जो है ना, कभी भी 8, 10 या 12 बंदों को एक साथ, 2 या 1 चोर कभी भी यरगमाल नहीं बनाएगा। हाँ, वो तन्हा तन्हा को यरगमाल बना सकता और अपना शिकार बना सकता है, लेकिन 8, 10, 12 को वो 2 बना नहीं सकते या 1 बना नहीं सकता। इसी तरह जब हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, और मेल मिलाप का एक बेस्ट सॉल्यूशन वो है खुदा का घर। हमारी रूहानी जिंदगी भी चलती रहती है और जलती रहती है, और आज खुदा ये चाहता है कि हम शुक्रगुजारी की कुव्वत और असर को अपनी जिंदगियों में कायम रखें। आए आंखों को बंद करें। आज खुदा ये चाहता है कि हम वो काम अंजाम दें जो रूहानी जिंदगी में इतलाक हो। पहला कि हम खुदा की जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है, रुको या खुदा की तमजीद करता है, और तमजीद के लिए अजीज़ व कारब को दावत देते हैं। अजीज़ व कारब के बाद ज़ियाफ़त की तैयारी करते हैं, ज़ियाफ़त के बाद शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद बुनियादी खुराक को नोश फरमा कर ज़्यादा भर लेते हैं, और उसके बाद फिर रिफाकत यानी मेल मिलाप रखते हैं। आइए आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं। आज अगर आप चाहते हैं कि शुक्रगुजारी के कुव्वत व असर को अपनी जिंदगी में ले लें, तो वो जल्दी से खड़े हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे कर। आए खुदा यीशु, मैं तेरी हुजूर आया हूँ, तो मुझे छू ले।